اوکے سو لاسٹ ٹائم ہم لوگ جو چیز کر رہے تھے، اور میں نے اس وقت کوشش کی تھی کہ میں آپ کو ہیلزن اینڈ مارٹن سے بھی یہ بات دکھا سکوں کہ جو اسکریننگ کا کانسیپٹ ہے، کہ جو ہمارے پاس افیکٹو چارج جو بچتا ہے، وہ ہم کس طریقے سے جو ہے سوچ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ویکیوم فلکچویشن جو ہیں وہ ویکیوم پولرائزیشن جیسے ایفیکٹ جو ہے جنریٹ کرتی ہیں. تو اس کے لیے میں ایک کام کرتا ہوں کہ جو ہیلزن اینڈ مارٹن کا جو ہے بک، اس کا جو پیج نمبر 10 ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور یہ آپ کو دکھ رہا ہے؟ ہلو؟ جی سر. یس سر. اوکے، دیکھیے یہ جو الٹے ہاتھ پہ یہ جو کچھ ہم نے اس میں جو فزکس دکھائی ہوئی ہے، یہ والی، یہ بیسکلی کیو ای ڈی ہے. یہاں پر دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس الیکٹران ہے، اور جو اس کی فیلڈ ہے، جو کہ بیسکلی الیکٹریکل فیلڈ ہے، اس میں فلکچویشن ہو رہی ہیں، جس کو ہم ویکیوم فلکچویشن کہتے ہیں. اور ان کی وجہ سے یہ الیکٹران اور اینٹی الیکٹران پیئرز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس مطلب اگر وہ جو الیکٹران ہے تو اس کے اوپر نیگیٹو چارج ہے، تو جو ہمارے پاس پیئر پروڈیوس ہوں گے الیکٹران اور سے اینٹی الیکٹران کے، تو اس میں یہ جو پارٹیکل ہوگا وہ اس سے تھوڑا سا اٹریکٹ ہوگا، اور یہ اس سے جو ریپیل ہوگا، رائٹ. تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹیکل ویکیوم سے نکل کے آئے ہیں. تو جس طرح ہم نے اس سے پہلے اگزامپل دیکھی تھی اس کی سالڈ اسٹیٹ فزکس کی، یا ایک ایسے سبسٹینس کی کہ جو کہ اس میں رکھا ہوا تھا، یہ جو ہوتا ہے ڈائی الیکٹرک جو ہوتا ہے میڈیم ہوتا ہے، ہم نے اس کی مثال دیکھی تھی. تو اب کی دفعہ وہ میڈیم جو ہے اب وہ ویکیوم ہے، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ نتھنگنیس ہے. لیکن اس نتھنگنیس میں سے بیکاز آف دا کوانٹم فلکچویشن، پارٹیکل پیئرز اینٹی پارٹیکل یعنی کہ پیئر آف پارٹیکل اینٹی پارٹیکل جنریٹ ہوتے رہتے ہیں. جس کی اور زیادہ اچھی جو کارٹون ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سنگل الیکٹران ہے، رائٹ. اس میں سے ایک فوٹون جنریٹ ہوتا ہے. یہ فوٹون دراصل کیا ہے؟ بیسکلی الیکٹریکل فیلڈ ہے. اور اس سے وہ الیکٹران جو ہے یعنی کہ وہ جو فوٹون ہے، رائٹ، وہ اس کے اندر فلکچویشن پیدا ہوئی، اور پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر جو ہیں وہ جنریٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور یہ سارا کام بہت ہی بریف پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہو رہا ہے. اور پھر اسی دوران کیا ہوا کہ کسی ایک چارج پارٹیکل سے ایک فوٹون اور نکل گیا. اور اب یہ مطلب اس فوٹون کے علاوہ، رائٹ، یہ سارے جو پارٹیکلز ہیں یہ بیسکلی ورچوئل ہیں. تو اس ورچوئل فوٹون پارٹیکل سے، یعنی کہ یہ جو ای پلس ہے، اس میں سے ایک فوٹون نکلا جو کہ خود ورچوئل تھا، وہ پھر پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر میں ہوا، اور پھر یہ ساری چیزیں ری ایبزارب ہو گئیں، رائٹ. تو آپ اس پکچر کو ایسے دیکھیں یا اس طرح دیکھیں، یہ ایک ہی بات ہے، رائٹ. تو ایسے اس سینیریو میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ جو الیکٹریکل چارج ہے اس کی اسٹرینتھ کس طرح سے چینج ہوتی ہے، تو وہ اس کی بہترین ایگزامپل یہ فگر ہے. یہ الیکٹران چارج ہم نے وائی ایکسس کے اوپر پلاٹ کیا ہوا ہے، اور جو فاصلہ ہے، رائٹ، یعنی کہ آپ الیکٹران سے کتنے نزدیک ہیں، وہ ہم نے ایکس ایکسس کے اوپر جو ہے وہ پلاٹ کیا ہوا ہے. تو یہ جو نارمل فاصلہ، یا یہ کہیے کہ ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ جو الیکٹران کے جو کامپٹن ویو لینتھ کہلاتی ہے. ویو لینتھ کا مطلب ڈسٹینس ہے، کیونکہ عام طور پہ آپ جانتے ہیں وہ if I'm not wrong H/m0c ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک کہ آپ اس ڈسٹینس کو تک نہیں پہنچتے، جو اسٹرینتھ ہے الیکٹرک چارج کی وہ مور اور لیس 1/137 رہتی ہے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ کہلاتا ہے. یہ عام طور پہ پارٹیکل فزکس میں ہم
الیکٹریکل چارج استعمال کرنے کے بجائے ہم الفا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بیسکلی چارج اوور 4 پائی ٹائمز سی وغیرہ ہوتا ہے، جو ابھی ہم آگے جا کے تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. لیکن الفا کو 1/137 جیسے ڈائمنشن لیس نمبر میں لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام جگہوں کے اوپر ایک ڈائمنشن لیس نمبر کے طور کے اوپر اپیئر ہوتا ہے، تو ہمارے بہت سارے مسئلوں سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے. اینی وے، تو جب تک کہ آپ الیکٹران سے اتنے فاصلہ جو ہے اس سے دور ہیں، تو اسٹرینتھ جو ہے الیکٹرک چارج کی وہ رفلی 1/137 تک رہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ جب اس کے بعد اور زیادہ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ دراصل کیا یہ جو آپ ایک طرح کا ایک سرکل سا دیکھ رہے ہیں، ڈاٹڈ سرکل. You can imagine this is some kind of electron کی Compton wave length ہے. اگر آپ اس کے باہر ہیں تو مور اور لیس آپ کو ایک ایوریج چارج مل رہا ہے. لیکن جب آپ اس کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے تو پھر پتہ چلے گا، اور جب آپ اور زیادہ قریب جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ الیکٹران کے اوپر جو ایکچوئل چارج ہے وہ بیسکلی 9.1 10⁻⁻19 کولم ٹائپ کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو انفینٹی کو اپروچ کر رہا ہے، جو کہ اس پلاٹ کے اندر دکھایا گیا ہے. تو باوجود اس بات کے کہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں، ہم نارملی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو چارجز ہیں اور یہ سب چیزیں یہ کانسٹنٹ ہیں، بٹ دے آر ناٹ ایگزیکٹلی کانسٹنٹ، دے آر دا فنکشن آف انرجی. انرجی دیکھیے، یہ یہاں سے آپ کو ایک بات اور سمجھ میں آنی چاہیے کہ دیکھیے، ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ ہم ایک ایسے یونٹس میں کیلکولیشن کرتے ہیں پارٹیکل فزکس میں، جس میں کہ ایچ یعنی کہ پلانک کانسٹنٹ اور سی جو اسپیڈ آف لائٹ ہے، اس کو ہم 1 لے لیتے ہیں. تو لٹرلی جو ہمارے پاس ریلیشن آتا ہے وہ لیمڈا اوور 1/m0. m0 از دا ریسٹ میس آف دا پارٹیکل، جو بھی پارٹیکل ہے. تو لیمڈا دراصل کیا چیز ہے؟ ویو لینتھ ہے، یعنی کہ لینتھ ہے، ڈسٹینس ہے. اور m0 دراصل کیا ہے؟ میس ہے. اور اگر ہم اس ایکویشن کو یاد رکھیں، E = mc²، اور اگر ہم ایسے یونٹس میں ہیں جہاں پر C = 1 ہے، ٹھیک ہے، تو بیسکلی انرجی اینڈ میس ہیو دا سیم ڈائمینشن، دیٹ از GeV، گیگا الیکٹران وولٹ، رائٹ. تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ لینتھ اور انرجی انورس ریلیشن رکھتے ہیں. اگر آپ ڈسٹینس زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی انرجی کم ہے، اور اگر ڈسٹینس کم ہے تو انرجی زیادہ ہے. یہ جو ہم پارٹیکل فزکس کو بعض دفعہ ہائی انرجی پارٹیکل فزکس کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پارٹیکلس کو بہت لو ڈسٹینسز کے اوپر جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ الیکٹرانز ہیں، کوارکس ہیں یا نیوکلیائی ہیں، کہ ان کا سائز بہت چھوٹا ہے. تو یو ہیو ٹو گو ٹو دا ویری ویری اسمال، جو آپ کہہ سکتے ہیں فاصلوں پہ جانا پڑتا ہے، ڈسٹینسز بہت اسمال آپ کو کرنے پڑتے ہیں. جب آپ ڈسٹینس اسمال کرتے ہیں تو لازمی طور پہ یو ہیو ٹو پمپ مور انرجی، رائٹ. تو اس وجہ سے ہم پارٹیکل فزکس کو بعض دفعہ ہائی انرجی پارٹیکل فزکس بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ چھوٹے ایلیمنٹری پارٹیکلس کو آبزرو کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو زیادہ انرجی پمپ کرنی پڑتی ہے، رائٹ. یہ جو بڑے بڑے ہمارے پاس پارٹیکل کولائڈرز ہیں، یہ ایک طرح کے میگنیفائنگ گلاس ہیں. عام طور پہ آپ کے پاس ایک میگنیفائنگ گلاس گول سا ہوتا ہے، اور آپ اس پہ لگا کے چھوٹی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن جب ہمارا واسطہ الیکٹران جیسی اسمال چیزوں سے پڑتا ہے، تو وہاں میگنیفائنگ گلاس جو ہیں وہ عام نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ کولائڈرز ہیں جو ٹکراتے ہیں. ٹکرانے کے بعد ہم اس سے نئے پارٹیکل بنتے ہیں، تو اس سے ہم ریورس جا کے دیکھتے ہیں کہ اصل میں تھا کیا. اینی وے، تو یہاں سے ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے چارجز جو ہیں وہ کانسٹنٹ نہیں ہیں، بلکہ جیسے جیسے ڈسٹینس کم ہوتا جاتا ہے، یہ اسٹرینتھ بڑھتی جاتی ہے. بٹ دس از دا کیس آف QED، کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس. لیکن کوانٹم کرومو ڈائنامکس میں یہ چیز یکسر مختلف ہے. یہاں پر ہو تو مور اور لیس یہی رہا ہے کہ ہم یہاں پر فوٹون ہے، اس کی جگہ کہ ہم گلون لگا دیں، اور جہاں ہم الیکٹران اور اینٹی الیکٹران لگا رہے ہیں وہاں کوارک اینٹی کوارکس لگا دیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے ہر اس جگہ پہ کہ جہاں پہ فوٹون تھا وہاں گلون لگا دیا، اور الیکٹران اینٹی الیکٹران کی جگہ پہ ہم نے کوارک لگا دیا.
ٹھیک ہے. لیکن اس ایک پکچر کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک کارٹون ہے جو کہ ہم نے اس کے ساتھ آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں, یہاں پر ایک اور کارٹون بھی بنے گا جو کہ یہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ فوٹون چارج کیری نہیں کرتا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, فوٹون سے نیوٹرل پارٹیکل, بٹ گلونز آر ناٹ نیوٹرل پارٹیکلس, دے کیری کلر چارجز. تو ہمارے پاس اس طرح کی ڈائیگرامس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ویکیوم جو ہے فلکچویشن کی ڈائیگرام کیو سی ڈی میں آتی ہیں کہ گلوونز خود سیلف انٹریکشن کے اندر چلے جاتے ہیں, رائٹ. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اسٹرینتھ جو ہم یہاں پہ چارجز کو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک خاص ڈسٹینس تک تو ایک ایوریج ویلیو ہے, اس کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیو سی ڈی میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ڈائیگرامس اور اس طرح کی ڈائیگرامس یہ کمپٹیشن میں آ جاتی ہیں. اور ایک فارمولا ہے جو ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں اس کے اندر دکھاتا ہوں, جو گرفت میں ایک رف ایسٹیمیشن ہے کہ کس وقت یہ والی ڈائیگرام جو ہے وہ کمپیٹ کر جاتی ہیں, یعنی کہ اس کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے. اگر فرض کریں کہ یہ جو ڈائیگرام ہے ہمارے پاس, دس ون, اگر یہ کمپیٹ کر جائے, اس کا ایفیکٹ ڈومیننٹ ہو جائے, تو اٹ از سم تھنگ لائک کیو ای ڈی. یا جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ہم نے فوٹون کو گلوونز کے ساتھ اور الیکٹران پیئر کو اینٹی الیکٹران پیئر کو ہم نے کوارک کے ساتھ ریپلیس کیا ہوا ہے. سو ان دیٹ کیس یور کیو سی ڈی ول بیہیو لائک کیو ای ڈی, رائٹ. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے اس طرح کی ڈائیگرام بھی موجود ہیں, رائٹ. جو ہم ابھی آگے دیکھیں گے کہ ہماری اس ورلڈ میں, جس میں ہم زندہ ہیں, ہم موجود ہیں, اس میں یہ ایفیکٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بیہیویئر بالکل تبدیل ہو رہا ہے. یعنی کہ جب آپ ڈسٹینس قریب جاتے ہیں, یعنی کہ دو کوارکس کو آپ اگر قریب کرتے چلے جائیں تو کیا ہوگا کہ یہ جو کلر چارج کی اسٹرینتھ ہے وہ بجائے بڑھنے کے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, رائٹ. اور اس چیز کو ہم ہائی انرجی پروب کے ذریعے سے آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ آپ کو جو میزونز ہیں انہیں بہت ہائی انرجی کے اوپر آپ اگر انہیں دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو کوارکس ہیں وہ بالکل لوزلی باؤنڈ ہوں گے, ٹھیک ہے. اس چیز کو ہم ایزمٹوٹک فریڈم کہتے ہیں. ایزمٹوٹ اس لیے کہ آپ کو شاید پتا ہو کہ میتھمیٹکس میں آپ نے پڑھا ہو کہ اس طرح کے جو کروز ہیں, مطلب اگر آپ اس طرح کے جو کروز ہوتے ہیں جو ایکسیس کے ساتھ آلموسٹ ساتھ چلنا شروع کر دیں تو ہم انہیں ایزمٹوٹس کہتے ہیں. تو ایزمٹوٹک فریڈم ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ قریب آتے جا رہے ہیں تو یہ کوارکس میزونس کے اندر یا بیریونس کے اندر آلموسٹ فری ہو جاتے ہیں, آلموسٹ فری, رائٹ. کیوں وہ ایک دوسرے پہ بہت کم فورس لگا رہے ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ وین یو اسٹارٹ اپارٹنگ دیم, آپ انہیں علیحدہ کرنے کی کوشش کریں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹرانگ کلر فورس ہے وہ اس کی اسٹرینتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو چارج ہے جسے ہم کلر چارج کہتے ہیں اس کی اسٹرینتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایگزیکٹلی اراؤنڈ 1 فرمی, 1 فرمی کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اباؤٹ 10⁻⁻15 میٹر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک نیوکلیس کا سائز بھی ہوتا ہے رفلی اسپیکنگ. وہاں پر یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ میکسیمم, ناٹ ایگزیکٹلی میکسیمم کیونکہ یہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن یہ ہمیں یہاں پہ کہیں دکھائی دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس پر اس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, تو ہمیں نیوکلیس ایک اسٹیبل حالت کے میں دکھ رہا ہوتا ہے. ایک نارمل نیوکلیس کی بات ہو رہی ہے, ہم یورینیم کی اس طرح کی بات نہیں کر رہے جہاں نیوٹرون کی تعداد پروٹونز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو یہ ہمیں ایک رفلی ایک آئیڈیا دے رہا ہے کہ یہاں پر جس طرح یہاں الفا تھا, ہسٹوریکلی اسپیکنگ, ہم یہ جو اس طرح کی جو اسٹرینتھ ہیں چارجز کی, وہ ان کو ہم ان ٹرمز آف ڈائمینشن لیس نمبرز شو کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں الفا 1/137 ہے, تو یہ الفا ایس اسٹینڈ فار دا اسٹرانگ فورس. تو یہ جو الفا ایس ہے, جو اسٹرینتھ ہے اس کی جو کلر چارج کی, وہ آلموسٹ 1 ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں یہ نمبر بہت چھوٹا ہے, اور یہ نمبر اگر 1 کو اپروچ کر رہا ہے تو یہ کافی بڑا نمبر کہلائے گا, ٹھیک ہے.
ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے گا، ابھی اتفاق ہے آپ نے کوانٹم میکینکس کا ایکسپوجر آپ کو بہت زیادہ نہیں ہے، جو سیکنڈ ہمارا کورس ہوتا ہے کوانٹم میکینکس کا، وہاں پر ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز فزکس کی پڑھتے ہیں، اور وہ کہلاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پرٹربیشن. پرٹربیشن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہیملٹونین ہوتا ہے نارملی، وہ بیسکلی سم ہوتا ہے دو ٹائپ کے ہیملٹونین کا، ایچ ناٹ پلس ایچ پی کا. کیا مطلب ہے؟ ایچ ناٹ تو آپ کو نارمل ہیملٹونین جو کہ آپ اب تک پڑھتے آ رہے ہیں، پی اسکوائر اوور 2m پلس وی، یعنی کہ کینیڈک انرجی پلس پوٹینشیل انرجی. پرٹربیشن والا ہیملٹونین وہ ہوتا ہے کہ آپ نے سسٹم کو ذرا سا ڈسٹرب کیا ہے. یاد رکھیے، آپ کبھی بھی فزکس کسی سسٹم کی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس سسٹم کو ڈسٹرب نہ کریں. تو وہ جو کتنا اماؤنٹ میں آپ نے اس کو ڈسٹرب کیا ہے، وہ انفارمیشن یہاں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جتنی بھی ہم فزکس کر رہے ہیں، ہم پارٹیکل فزکس میں جو لیگرانجین لکھتے ہیں، وہ اس کے اندر ہمیں پرٹربیشن ایڈ کرنی پڑتی ہے کہ ہم اس سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. جب سسٹم ڈسٹرب کریں گے، مطلب ایک نمبر آف الیکٹرانز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیسے آبزرو کریں گے؟ فوٹون بھیجیں گے. ٹھیک ہے. تو فوٹون جب جا کے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے تو اس کو پرٹرب کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے اپنی جگہ سے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ پرٹربیشن تھیوری لگانی پڑتی ہے. اور یہ جتنے بھی ہم ساری پارٹیکل فزکس کر رہے ہیں، یہ بیسکلی پرٹربیشن تھیوری ہے، جو کہ ہم آگے جا کے جو ایڈوانس کوانٹم میکینکس ہیں اس میں باقاعدہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں. تو کیو ای ڈی جو ہے وہ بیسکلی پرٹربیٹیو تھیوری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس کا جو اسٹرینتھ ہے الفا ایکول 1/137، یہ اسمال ہے. ٹھیک ہے. تو پرٹربیشن صرف وہاں پر ویلڈ ہوتی ہے جہاں پر آپ جو ڈسٹرب کر رہے ہیں سسٹمز کو، وہ بہت بڑا اماؤنٹ نہ ہو. یعنی کہ ایسا ہے کہ جس میں آپ سیریز ایکسپینشن کر سکیں. اگر سیریز ایکسپینشن اس طرح کی ہو کہ ہر آنے والی ٹرم پچھلے والی ٹرم سے بڑی ہوتی چلی جائے، تو وہ تو انفائنائٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ان پرنسپل آپ کو ایک ایسی سیریز چاہیے ہوتی ہے، مطلب ہیملٹونین کو جب آپ ایکسپینڈ کریں، رائٹ، کہ وہ ہر آئندہ آنے والی ٹرم جو ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی جائے. رائٹ. گو کہ وہ انفائنائٹ ہوگی، لیکن چونکہ اس کی اسٹرینتھ کم ہوتی چلی جائے گی، تو وہ فزیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیگلیجیبل ہو گئی ہیں، تو آپ کے پاس فائنائٹ ٹرم بچ رہی ہیں. کیو ای ڈی تو ایسے بیہیو کرتی ہے، لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ یہ الٹا ہو رہا ہے. یہ الفا ایس اپروچ ٹو 1 از اپروچنگ ٹو 1، تو دیٹ مینس کہ کیو سی ڈی جو ہے وہ پرٹربیٹیو تھیوری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کیو سی ڈی کو سالو کرنا از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. لیکن اب کیو سی ڈی میں لوگوں نے بہت انٹرسٹنگ طریقے نکالے ہیں کہ ہم اتنی فزکس کو، جو اس بیریئر سے پہلے ہم اس کو ہائی انرجی فزکس کہہ دیتے ہیں، رائٹ، یا اس کو شارٹ ڈسٹینس فزکس کہہ دیتے ہیں، رائٹ، کیونکہ اس میں ڈسٹینس شارٹ ہے. اور یہ فزکس جو ہے، جو اس 1 فرمی سے آگے ہے، ہم اس کو لانگ ڈسٹینس فزکس کہتے ہیں. اور اس طرح ہم اپنی فزکس کو دو حصوں میں توڑ لیتے ہیں. تو یہ اتنی فزکس جو ہے، جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے اس بیریئر کے، اس کو ہم جو نارمل ہمارے پاس اسٹینڈرڈ طریقے ہیں پرٹربیٹیو تھیوری کو سولو کرنے کے، ہم وہ لگاتے ہیں. اور زیادہ تر انسرٹنٹیز جو ہمارے پاس کیو سی ڈی میں آتی ہیں، وہ اس ریجیم میں آتی ہیں، کیونکہ یہاں پر انسرٹنٹیز ہیں. یہاں ہمیں ٹوٹلی ایکسپیریمنٹ سے سہارا لینا پڑتا ہے کہ وہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، تو وہ ہم اپنی ایکویشنز میں ڈالتے ہیں اور ہم ان کو سولو کرتے ہیں. تو کیو سی ڈی کو سولو کرنا ابھی بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ نان پرٹربیٹیو ریجیم میں ہم ایکویشنز کے ساتھ کس طریقے سے پلے کر سکتے ہیں. بٹ اسٹل وی ہیو سم اپروکسیمیشن میتھڈ کہ جس کے ذریعے سے ہم سم ہاؤ مسئلہ کو حل کر لیتے ہیں. تو یہ تو اس کی پکٹوریل جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو طرح کی ڈائیگرامز ہیں. اگر تو یہ ڈائیگرام کمپیٹ کر جائے تو یہ اٹ از لائک کیو ای ڈی، تو اس کی اسٹرینتھ بالکل اسی طرح سے بیہیو کرے گی جیسے کیو ای ڈی کی ہے. اور اگر یہ ڈائیگرام کمپیٹ کرتی ہے تو پھر یہ والی سچویشن جنریٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو میتھمیٹیکلی طور پہ لوگوں نے اس کو اس طریقے سے لکھا ہے، جو کہ میں آپ کو اس میں دکھاتا ہوں. جو ہماری جو گرفت کی کتاب ہے، اس میں یہ دیا ہوا ہے. ایک سیکنڈ.
یہ آ گیا اور میں ایک سیکنڈ گرافک کو کھولتا ہوں. اوکے لیٹ می شیئر اٹ نیو. اوکے گرفت کی جو کتاب ہے اس نے ایک چھوٹا سا فارمولا دیا ہوا ہے. وہ آپ کو دکھایا جا سکتا ہے اور وہ یہ ہے. اگر آپ سوری یہ دیکھیے یہ کتاب یہ فارمولا دیا ہوا ہے کہ دیکھیے اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس یہ جو فرسٹ میں نے ڈائیگرام دکھائی کہ جس میں ہم نے صرف الیکٹرانس کو کوارک اینٹی کوارک پیئر سے اور پروٹون کو گلوون سے ریپلیس کیا تھا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اے جو ہے یہ اے ایک نمبر انہوں نے سمجھیں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اے از ڈیفائنڈ ایز 2f-11n. ایف کیا ہے؟ ایف اس کے اندر نمبر آف فلیورز ہیں. ہمارے پاس کوارک سے کتنے فلیور ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوارک کے 6 فلیور ہیں. اپ، باٹم، رائٹ، چارم، اسٹرینج، ٹاپ اور سے باٹم، رائٹ، اپ ڈاؤن، رائٹ. دو چارم اینڈ اسٹرینج 4 ہو گئے اور ٹاپ اینڈ باٹم 6. تو ہمارے پاس جو ایف ہے وہ ایف ہے 6 فلیور ہیں ہمارے پاس اور این نمبر آف گلوونز ہیں جو کہ 8 ہیں، رائٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف کی جگہ پہ آپ نے 6 پٹ کیا تو یہ 12 ہو گیا اور این کی جگہ پہ آپ 8 پٹ کریں گے تو 8 ٹائمز 11 ہو جائے گا. تو آپ کے پاس اے جو ہے وہ بیسکلی ناٹ سوری این سوری وہ ہے نمبر آف کلرز ہیں. آئی ایم سوری، ناٹ دا گلوون، نمبر آف کلرز ہیں جو کہ 3 ہیں. تو جب آپ اس میں پٹ کریں گے تو آپ کا جواب آئے گا اے از اکول ٹو -21. اس کا مطلب ہے کہ یہ چونکہ اے نیگیٹو ہو گیا تو وہ جو گلوون والی جو ڈائیگرامز ہیں وہ بیسکلی زیادہ افیکٹو ہیں اور جو کیو سی ڈی کی جو کپلنگز ہیں وہ اس طریقے سے انکریز کرتی ہیں رادر دین لائک کیو ای ڈی کے جہاں پر کپلنگ جو ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کر رہی ہیں، رائٹ. تو یہ ایک رف آئیڈیا ہے، رائٹ. لیکن جو پیچھے جو فزکس ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ 2 طرح کے ڈائیگرامز ہیں کیو سی ڈی کے اندر جو کہ کمپیٹنگ ڈائیگرامز ہیں. تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی ڈائیگرامز کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں، اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی ڈائیگرام ڈومینیٹ کر رہی ہے اور پھر اس کے اثرات ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، رائٹ. تو یہ ایک چیز تھی جو بیچ میں رہ گئی تھی. تو آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ ویکیوم جیسی چیز جو کہ بالکل خالی سمجھی جاتی ہے بٹ ان پارٹیکل فزکس اٹ از فل آف آل ٹائپ آف فنی تھنگس، رائٹ. تو ویکیوم فلکچویٹ کرتا ہے. بالکل آپ ایسی مثال سمجھ لیجئے کہ ایون ٹائم اور اسپیس ٹائم جو ہے اس کے اندر تک فلکچویشن ہو رہی ہے. اور جان ویلر جیسے لوگوں نے بہت پرانے آئیڈیاز دیے ہوئے ہیں کہ ایٹ دا ویری فنڈامنٹل لیول، یعنی کہ آپ اگر پلانک لینتھ پہ چلے جائیں تو اسپیس ٹائم اٹ از سم تھنگ لائک اے بوائلنگ واٹر، فوم ٹائپ کی چیز ہے کیونکہ جو بالکل اس میں بمپی ٹائپ کی سچویشن ہے. وہ اور بات ہے کہ ابھی بھی بہت ریسنٹلی اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کا آپ کو حوالہ بھی دے سکوں گا. آئی تھنک ہارڈلی اے منتھ اگو کچھ لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں جو کوانٹم گریوٹی سے ریلیٹڈ تھے اور انہوں نے ایک خاص ڈسٹینس تک یہ بات رول آؤٹ کی ہے کہ اسپیس ٹائم میں اس طرح کی فلکچویشن نہیں ہو رہی ہیں. لیکن تھیوریز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک خاص ڈسٹینس کے بعد جا کے اسپیس ٹائم بھی جو ہمیں فی الحال بہت اسموتھ دکھائی دے رہا ہے بٹ اف یو گو نیئر ٹو دا پلانک لینتھ وچ از اباؤٹ 10⁻³ میٹرز تو وہاں پر ہمیں ایک کوانٹم فلکچویشن ایون اسپیس ٹائم میں دکھائی دیں گی. یہ ایک فلکچویشن بیسکلی فیلڈس کے اندر ہیں لیکن وہ فلکچویشن اسپیس ٹائم کے اندر ہے کیونکہ انسرٹنٹی پرنسپل ایون آپ اسپیس ٹائم کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں انٹرسٹنگلی. تو ایوری تھنگ یہ جو فنڈامنٹل اینٹیز ہیں دے باؤنڈ ٹو فالو انسرٹنٹی پرنسپل. تو وہاں فلکچویشنز ہو رہی ہیں، رائٹ. اور فلکچویشن ہونے کی وجہ سے وہ جو اسموتھنیس جو کلاسیکل میکینکس میں ہے
وہ اب نہیں ہوتی. تو یہی وجہ ہے کہ کوانٹم گریوٹی کی جو ایکویشنز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, کہ وہاں پر جو ٹائم وغیرہ کا جو کانسیپٹ ہے اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ. آپ شروڈنجر ایکویشن میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف اسپیس ہے ایک ٹائم ہے, تو آپ کی زندگی بہت آسان ہے کہ وہاں آپ ٹائم کو کلاسیکل سینس میں لے رہے ہیں. لیکن جب آپ اور ایون اسپیشل ریلیٹیوٹی جب آپ ایون فیلڈ تھیوری تک کر لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ٹائم کا وہ والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو کہ کوانٹم گریوٹی میں آتا ہے. وہاں پر بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گریوٹی ٹائم جنریٹ کر رہی ہے یا ٹائم گریوٹی جنریٹ کر رہا ہے. I don't know, that's a very complicated thing. We will discuss it some other time. All right, so یہ چیزیں ہوئیں. دوسری بات یہ کہ یہ محض ہم فوٹونز کو گلوانز کے ساتھ اور اس سے اور کوارکس کو اور آئی مین لیپٹاپس کو کوارکس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہی نہیں ہوتا. ہمیں اور کئی چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ کیو سی ڈی کے اندر پکچرز بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں. جیسے کہ یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہوئی ہے کہ پروٹون اسکیٹرنگ کی, رائٹ. کیونکہ جوکاوا آپ نے فرسٹ چیپٹر کے اندر پڑھا ہوگا, سب سے پہلے جوکاوا نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ دو پروٹون آپس میں اس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں, رائٹ. یہ پروٹون ہے یہ آپس میں پائیونز جو ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں تو فورس جنریٹ ہوتی ہے. تو وہ دراصل جو آئیڈیا تھا وہ ایک حد تک تو درست تھا, لیکن ایگزیکٹلی درست نہیں تھا, کیونکہ وہ پھر کیو سی ڈی جب آئی تو پھر اس نے بتایا کہ اصل میں تو دیکھو یہ ہو رہا ہے کہ یہ ڈاؤن کو آ کے یہ گلوون جنریٹ کرتا ہے. یہ گلوون پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر کے اندر جو ہے وہ ڈکے کرتا ہے اور پھر یہ اس طرح آپس میں جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر ان بٹوین یہ جو ہمارے پاس جو باؤنڈ اسٹیٹ بن رہی ہے کائنڈ آف, وہ بیسکلی یو بار اسٹیٹ ہے, جو کہ سوری یہ پائی پلس ہے نا, پائی پلس ہونا چاہیے, یہ ساری پائی ناٹ ہونا چاہیے, سوری اٹ شوڈ بی پائی ناٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چارج کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اٹ شوڈ بی پائی ناٹ, دس شوڈ بی پائی ناٹ. تو وہ یو بار اسٹیٹ ہوگی یہ, ٹھیک ہے, جس کے اوپر اوور آل چارج زیرو ہوگا. اور آپ کو یہ ان ایروز سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اٹ شوڈ بی اے پائی ناٹ اسٹیٹ, ٹھیک ہے, اس کا اوور آل چارج زیرو ہو. تو یہ چیزیں کیو سی ڈی کی وجہ سے بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں, رائٹ. لیکن بہرحال ہمیں چیزوں کو سمجھنا تو ہے. اوکے, اب تھوڑا سا ہم ویک انٹریکشن کو دیکھتے ہیں. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ کیو ای ڈی کے اندر آئی مین الیکٹرک چارجز انوالو ہیں. تو ہم نے کہا کہ سو کالڈ الیکٹرک چارج ہے جو کہ الیکٹریکل یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کر رہا ہے, رائٹ. اسی طرح کیو سی ڈی کے اندر ہم نے دیکھا کہ گلوونز ہیں, 8 گلوون ہیں, وہ جو ہے آئی مین کلر چارج وغیرہ کیری کرتے ہیں. یا یہ کہیے کہ ایون کوارکس بھی جو ہیں وہ کلر چارج جو ہے وہ آئی مین کیری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ویک انٹریکشن میں اس طرح کا کوئی علیحدہ سے کوئی سورس نہیں ہے. دیکھیے یہ یہاں پہ الیکٹرک چارج ایک سورس ہے, اور اسی طرح یہ کوارکس یا گلوون سورس ہیں کلر فورس کی. لیکن ویک انٹریکشن میں ایز سچ کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے سورس نہیں ہے. مطلب آپ نے ایک الیکٹران کو رکھ دیا, آپ کے پاس ایک الیکٹریکل فیلڈ آ گئی. آپ نے ایک کوارک کو رکھ دیا, گلوون کو رکھ دیا, آپ کے پاس کلر فورس آ گئی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ڈبلو پارٹیکل کو رکھ دیں اور زیڈ ناٹ کو رکھ دیں تو آپ کے پاس کوئی ویک فورس آ جائے, ایسا نہیں ہے. ویک فورس صرف اس وقت کام کرنے میں وجود میں آتی ہے جب اس کو کوئی کام کرنا ہو. یعنی کہ جب فار ایگزامپل کسی نیوٹران کو ڈکے کرانا ہو تو بس ویک فورس کام آئے گی اور پھر غائب, ختم. اسی طرح اگر پروٹون کو کنورٹ کرانا ہو نیوٹران کے اندر کسی نیوکلیس میں, بس وہ اس نے اپنا کام کیا اور ختم. ایز سچ کوئی سورس کے ساتھ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, رائٹ. سو ایون بائی انالوجی آف الیکٹرک چارج اور لائک گلوون وغیرہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ویک چارج بھی موجود ہوتا ہے, لیکن ایز سچ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. بٹ وی نو دیٹ کہ جو ڈبلو پارٹیکلز ہیں یا فار ایگزامپل لیپٹانز ہیں, کوارکس ہیں, یہ سب ویک چارج بھی کیری کرتے ہیں کیونکہ یہ ویک انٹریکشن کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اچھا, چونکہ اب یہ فگر آ گئی ہے تو میں بتا دوں, اس کو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا
کہ کوارکس کی ایک پراپرٹی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بھی علیحدہ نہیں ملتے ہیں، وہ ہمیشہ پیئرس کی صورت میں ملتے ہیں، جسے ہم کوارک کنفائنمنٹ کہتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ابھی ایک کھلا چیلنج ہے کہ کیو ای سی ڈی کو مکمل سالو کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ کوارک کنفائنمنٹ واقعتاً تھیوری سے نکل کے آتی ہے۔ یہ ہماری آبزرویشن ہے، پر تھیوری ابھی وہاں فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ نان پرٹربیٹیو ریجیم میں چلی جاتی ہے۔ تو اس نے یہاں ایک مثال دی ہے کہ آپ کے پاس ایک پروٹون ہے UUD، آپ نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، رائٹ؟ تو توڑنے کی کوشش کی تو کیا ہوا، وہ جو آپ نے انرجی پمپ کی تھی وہ کہاں خرچ ہو گئی؟ وہ ڈی بار پیئر بنانے میں خرچ ہو گئی۔ تو جواب میں کیا ملا آپ کو؟ ایک پائی پلس مل گیا اور ایک نیوٹران مل گیا، بٹ اسٹل یو ول ہیو اے باؤنڈ اسٹیٹ آف کوارکس، بٹ یو ول ناٹ گیٹ اے سنگل کوارک۔ جیسے کہ ایک الیکٹران مل جاتا ہے آپ کو، ایسی یا میون مل جاتا ہے یا ٹاؤ مل جاتا ہے، اس طرح آپ کو کوئی علیحدہ سے کوارک نہیں ملے گا۔ ہمیشہ باؤنڈ اسٹیٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں، بیکاز کہ ان کی جو منیمم انرجی، کیونکہ یاد رکھیے فزکس میں سسٹم اپنی منیمم انرجی لیول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور کوارکس منیمم انرجی اسٹیٹ میں جب جاتے ہیں جب وہ بہت زیادہ قریب آ جائیں، جب قریب آتے ہیں تو وہ باؤنڈ اسٹیٹ بنا لیتے ہیں، رائٹ؟ تو انہیں آپ دور کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور 1 فرمی پہ وہ کائنڈ آف میکسیمم ہو رہی ہوتی ہے، الفا ایس اپروکسیمیٹلی 1، تو آپ انہیں توڑ نہیں سکتے، رائٹ؟ تو وہ ایک انفرا ریڈ سلیوری کہلاتی ہے۔ ایزمٹوٹک فریڈم تو وہ ہوگی جب آپ قریب آئے تو فری ہو گئے، تو اس چیز کو کہ جہاں آپ انہیں توڑ نہیں سکتے وہ کہلاتی ہے، اس کو ہم فینسی وے میں کہتے ہیں انفرا ریڈ سلیوری۔ انفرا ریڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ لو انرجی رجیم ہے نا، کیونکہ آپ ڈسٹینس بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انرجی کم کر رہے ہیں، تو وہ انفرا ریڈ ریجن میں چلے گی۔ انفرا ریڈ کا مطلب ہرگز بھی وہ والی انفرا ریڈ نہیں ہے جو آپ کے چولہے سے یا گرمی سے ہیٹ نکل رہی ہے۔ انفرا ریڈ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ لو انرجی لمٹ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ لانگ ڈسٹینس کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں سلیوری ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ کوارک پھنس کے رہ گئے ہیں۔ اگر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیٹ بیریونک اسٹیٹ ہوں، لائک پروٹون اور نیوٹرون، یا وہ کوارک اینٹی کوارک پیئر کی ہوں جیسے کہ پائی پلس ہے، رائٹ؟ تو یہ خیال رکھیے گا۔ آلرائٹ، سو ویک انٹریکشنس کی ہم بات کر رہے تھے۔ دیکھیے ویک انٹریکشن دو طرح کے ہیں ان پرنسپل۔ نمبر 1 نیوٹرل ہیں، رائٹ؟ اب یہ نیوٹرل اور اس کا مطلب اگر نیوٹرل ہیں تو پھر چارج بھی ہوں گے، تو وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے نیوٹرل کرنٹس یا نیوٹرل انٹریکشنز وہ ہیں کہ جب ایک زی بوزون دو فرمیونز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو، جیسے کہ یہاں دکھایا گیا ہے کہ ایک فرمیون ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو اب تک فالو کر رہے ہیں وہ یہ کہ ٹائم اس طرف ہے اور اسپیس الگ ہے، تو یہ انہوں نے بیسک ون آف دا بیسک ورٹیکس دکھایا ہے، ون آف دا۔ ابھی ہم دیکھیں گے اور ورٹیکس بھی ہیں، کیونکہ ہم ڈبلو کی جگہ زیڈ بھی لگا سکیں گے، رائٹ؟ تو اسپیس اس طرف ہے اور ٹائم اس طرف ہے، تو یہ بیسک ورٹیکس دکھایا کہ فرمیون آیا، رائٹ؟ اس نے زی بوزون جنریٹ کیا اور فرمیون نکل گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو لیٹ سی کہ ہم اس کو کیسے دیکھیں، مطلب اس ڈائیگرام کو پورا کریں گے تو کیا بنے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اگر یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ ایک میون نیوٹرینو ہے، وہ ایک الیکٹران کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، یعنی کہ ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہاں ڈائیگرام میں دکھایا ہے کہ دیکھیے ایک الیکٹران آیا اور یہاں سے ایک میون نیوٹرینو آیا، انہوں نے زیڈ آپس میں ایکسچینج کیا، میون یہاں سے نکل گیا، الیکٹران یہاں سے نکل گیا، سمپل، رائٹ؟ اب چونکہ یہ جو ہمارے پاس نیون نیوٹرینو ہیں اس کے اوپر کوئی الیکٹرک چارج نہیں ہے، کوئی کلر چارج نہیں ہے، تو یہ صرف اور چونکہ یہ دونوں چارجز نہیں ہیں تو یہ صرف اور صرف زی کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے، ایون فوٹون کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ بیکاز نیون نیوٹرینو ڈزنٹ کیری اینی الیکٹرک چارج، ای کیری نہیں کر رہا ہے یہ، رائٹ؟ تو کوئی بھی چیز جو کہ الیکٹرک چارج کیری نہیں کرتی، فوٹون اس کے ساتھ انٹریکٹ کر ہی نہیں سکتا، رائٹ؟ اچھا، اور آگے چلیے، مثال کے طور پہ اب یہ میون نیوٹرینو پروٹون کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے پروٹون دراصل کیا چیز ہے، پروٹون کے اندر 2 اپ کوارکس ہیں اور ایک ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان میں سے جو ڈاؤن کوارک ہے اس نے کیا کیا کہ ایک زی جنریٹ کیا،
وہ زی اس میون نیوٹرینو کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو میون یہاں سے نکل جائے گا اور یہ ڈی واپس آ گیا، رائٹ. ایسی صورتحال میں جیسے یو اور ڈی یہ حصہ نہیں لے رہے، انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیں اسپیکٹیٹر کوآرکس ہیں. یہ حصہ نہیں لے رہے، بس میچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جس طرح کرکٹ یہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے نا کہ آپ اسپیکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، بھائی بڑا بہت اچھی بال کی، بہت اچھا چھکا مارا. تو ایگزیکٹلی لائک دس، یہ حصہ نہیں لے رہے ہیں. ایکٹیو کوارک اس میں ڈی ہے، اس نے یہ جنریٹ کر دیا. اور چونکہ دیکھیے زی کے اوپر کوئی الیکٹرک چارج نہیں ہے تو یہ ڈی یہاں پر چینج نہیں ہوا. جو ڈی کے اوپر جو الیکٹرک چارج وہ -1/3 ہے، تو یہاں پر بھی ایگزیکٹلی وہی رہا کہ کوئی کلر فلو یہاں پر نہیں، سوری کوئی بھی الیکٹرک چارج کا فلو یہاں سے یہاں نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. So this is one of the representative diagram of the neutral current یا neutral interactions, right. اسی طرح یہاں پہ تو دیکھیں کچھ کوارکس انوالو تھے. یہ پیور وہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیپٹونک وہ ہے انٹریکشن ہے، لیپٹونک انٹریکشن ہے یہ انٹریکشن. اب یہ ذرا اور دیکھیے ایگزامپلس کہ ایک الیکٹران اسکیٹرنگ ہو رہی ہے ای پلس، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاں ای مائنس انٹریکشن ہے، رائٹ. کہ ای مائنس گوز ٹو ای مائنس. ٹھیک ہے. الیکٹران آئے اور وہ آپس میں انہوں نے انٹریکٹ کیا. تو اب یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. ابھی تک صرف ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیو ای ڈی تھا، لیکن اگر ویک انٹریکشن موجود ہے تو پھر یہ بھی جو ہے یعنی کہ الیکٹران زی بوزون ایکسچینج کر کے بھی آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ بالکل یہ والی ڈائیگرام بھی پاسبل ہے، لیکن موسٹ آف دا کیسز میں جو یعنی کہ آپ سمجھیں کہ الیکٹران جو اسکیٹرنگ کرتے ہیں، اس کو ہم اسکیٹرنگ کہتے ہیں، رائٹ. یہ ڈکے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس میں دو پارٹیکل آ رہے ہیں اور دو پارٹیکل جا رہے ہیں، یہ اسکیٹرنگ ہو رہی ہے. وہ زیادہ تر گیما کے تھرو یعنی کہ کیو ای ڈی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ جو ورچوئل پارٹیکلز ہیں، یہ جو یہاں سے یہاں تک جا رہے ہیں، یہ بیسکلی پروپیگیٹرز ہوتے ہیں، رائٹ. جو کہ بیسکلی کیو اسکوائر مائنس ایم اسکوائر ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو چونکہ یہاں پر یہ زی بوزون کا بہرحال ایک نہ ہمیں اس کا ایکچوئل میس معلوم ہے، تو وہ چیز یہاں پر آ کے انوالو ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ فوٹون کا ریس میس نہیں ہے تو وہ 1/q² کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ ہیویئر بوزون ہے اس کے مقابلے میں، تو یہ سپریس یہ والا جو انٹریکشن ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے، تو یہ ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے، رائٹ. تو یاد رکھیے گا جب بھی اس طرح کے ڈائیگرامز ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی جو ہے وہ کمپیٹ کر رہی ہے کس سے، اور کون سا ڈائیگرام جو ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. گو کہ دونوں پاسبل ہیں، آپ کو دونوں کو کنسیڈر کرنا پڑے گا، پر ڈپینڈ کرے گا آپ کو کتنی ایکوریسی چاہیے. تو ہو سکتا ہے بعض دفعہ یہی اتنا کیلکولیٹ کرنا کافی ہو، اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن بعض دفعہ اس کو بھی کیلکولیٹ کرنا پڑ جاتا ہے اور ایڈ کرنا پڑ جاتا ہے ان دا ٹوٹل جو آپ کے وہ ہوتے ہیں ایمپلیٹیوڈز ہوتے ہیں. چونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے، ہم اگلی سیشن کے اندر پھر جو چارج انٹریکشنز ہیں ہم اس کو بھی دیکھیں گے. اگر آپ کے دماغ میں کچھ سوالات ہوں تو وہ آپ رکھیے گا. وی ول ٹرائی ٹو ڈسکس